مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، رمضان مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، رمضان شهر رمضان. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحباکم۔ کیا حال ہے آپ سب پیاری پیاری بہنوں کے؟ الحمدللہ۔ اور آپ سب کے روزے اور رمضان کی عبادات کیسی جا رہی ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ بہت ہی بہترین جا رہی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین۔ اور ہم سب کی عبادات کو جو ہم خالص سے دل سے، خلوص سے دل سے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اسپیشلی اس رمضان میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا پارہ۔ اس سے پہلے ہم دعا سے اسٹارٹ کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں اپنی آج اس خوبصورت سی قرآن کی مجلس کا، اور پھر ہم پارہ کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وربنا زدنا علما وربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ بہت ہی خوبصورت سی دعا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھائی کہ جب بھی ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرنے جائیں تو ہم اپنے نیت کو ضرور چیک کریں۔ چیک یور انٹینشنز، چیک یور نیہ، کہ ہماری نیہ کیا ہے، آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے یا پھر صرف لوگوں کو دکھانا ہے یا صرف دکھاوا ہے۔ سو اے میرے اللہ، میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر دے، اور اس میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ، آمین یا ربی۔ خوبصورت سی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احبہ، یعنی جس سے ہم محبت کریں گے ہم اسی کے ساتھ رہیں گے، دنیا میں بھی اور ہم آخرت میں بھی اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ سو اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے ہمیں کہ ہماری محبت کس کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یا پھر کسی اور کے ساتھ ہے۔ سو جس کے ساتھ محبت کریں گے اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہم اسی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ سو بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی محبتوں کا اور اپنی دوستوں کی لسٹ کا جائزہ لیں انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا۔ ہمیں اپنے پروں سے گھیرے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ پارہ 16 سورہ کہف کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسے کہ پچھلے پارے میں ہم نے پڑھا کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رکھا تھا، اگر آپ میری اتباع کرنا چاہتے ہیں تو سوال نہیں کریں گے، یہاں تک کہ میں خود اس کی وجہ نہ بتا دوں۔ لیکن حضرت موسیٰ صبر نہ کر سکے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیبدار کیا تو اس پہ بھی صبر نہ کر سکے، سوال کر دیا۔ جب ایک لڑکے کو قتل کر دیا اس پہ بھی صبر نہ کر سکے، سوال کر دیا۔
اسی بات کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کو اپنی وعدہ خلافی یاد دلا رہے ہیں۔ 75 سورہ کہف۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، اس نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دفعہ کہہ دیا کہ اگر اب میں نے کوئی سوال پوچھا تو ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنی صحبت میں نہ رکھیے گا۔ چنانچہ وہ دونوں چل دیے، حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں گے۔ پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے، تو انہوں نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کوئی اجرت لے ہی لیتے، یعنی پھر سوال کر دیا، جیسے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا اگر میں نے کوئی سوال کیا تو اب آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ تو یہی بات حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، میں جلد ہی آپ کو ان باتوں کی اصل حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ پہلا واقعہ کشتی کا۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو زبردستی ہر کشتی چھین لیتا تھا، اور رہا لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، چنانچہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب ان دونوں کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں سے بہتر ہو اور رحمت میں زیادہ قریب ہو۔ اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ چنانچہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور وہ اپنا خزانہ نکال لیں۔ تمہارے رب کی طرف سے رحمت تھی، اور میں نے ہی اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا۔ ان باتوں کی اصل حقیقت یہ ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کشتی کے عیب دار ہونے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں آتی ہیں اور ہمیں بہت بڑے نقصان سے بچا لیتی ہیں، اور پیش آنے والے حالات سے ہمیں بد دل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارا مال اور ہماری اولاد چھین جاتی ہے تو اس پر بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے، کہیں وہ مال اور اولاد ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور نہ کر دیتی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آگے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ ذوالقرنین دنیا کا فاتح تھا، اقتدار کے حوالے سے ان کی آزمائش کی گئی تھی اور وہ اس آزمائش پہ پورا اترے۔ ذوالقرنین عادل بادشاہ تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اس کا کچھ حال جلد ہی میں تمہارے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ یقیناً ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہم نے اسے ہر زمین سے کچھ دیا ہوا تھا۔ چنانچہ ذوالقرنین کچھ سامان لے کر چلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام تک جا پہنچا، اس نے سورج کو پایا کہ وہ ایک دلدل والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی کہ وہ آخری آبادی پہ چلے گئے تھے۔ وہاں گندلے پانی کا ایک چشمہ تھا جو نیچے سے سیاہ معلوم ہوتا تھا۔ انہیں ایسا لگا کہ گویا کہ سمندر ڈوب رہا ہے، گویا کہ سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا تم انہیں سزا دو یا ان کے بارے میں تم نیک سلوک اختیار کر لو۔ ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم کیا تو ہم جلد ہی اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے عذاب دے گا، بڑا عذاب۔ اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، ہم جلد ہی اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ کچھ سامان لے کر چلا، حتیٰ کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے وہاں ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایسا علاقہ تھا جہاں سورج غروب ہو نہیں رہا تھا، یا ادھر کے رہائشی بے لباس ہوں، ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو۔
اور ذوالقرنین کے پاس جو بھی تھا ہم نے اس کا علم سے احاطہ کر رکھا تھا۔ پھر وہ کچھ سامان لے کر چلا، حتیٰ کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا تو اس نے ان دونوں سے اس طرف ایک قوم دیکھی جو قریب نہیں تھی کہ کوئی بات سمجھے۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یقیناً یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کوئی آمدنی طے کریں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ اس نے کہا، ذوالقرنین نے، جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہی بہتر ہے، چنانچہ تم اپنی قوت سے میری مدد کرو، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ یعنی کہ ذوالقرنین نے اپنے علم پہ غرور نہ کیا، اپنے اسباب کو کافی نہ سمجھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قوت کا ذکر کیا ہے۔ میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے آؤ، یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے کو برابر کر دیا تو کہا دوں کو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا مجھے لا کر دو کہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اڈیل دوں۔ پھر نہ ان میں طاقت یہ رہی کہ وہ اس پر چڑھیں اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکیں۔ قال هذا رحمة من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، چنانچہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ ہی سچا ہے۔ اور اس دن ہم ان میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیں گے، پوری طرح جمع کرنا۔ اور اس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لائیں گے، پوری طرح سامنے لانا۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں رہیں اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں گے؟ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بطور میزبانی تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ میرے بندے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی عبادت کر کے، میرے بندوں کی ہی عبادت کر کے ان کی حمایت سے میرے عذاب سے بچ جائیں گے، یہ ناممکن ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَلًا، آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں؟ وہ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یقیناً ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ اور اس کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ یہاں ایک لیسن ہے بطور امت سب کے لیے کہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ موقع ہے آج طے کر لیں اپنا وقت، اپنا مال اور اپنی صلاحیتیں ہم نے کہاں لگانی ہیں، آخری وقت میں کہیں انسان محض افسوس کرتا نہ رہ جائے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ کے ہاں اس کا اتنا وزن بھی نہ ہوگا جتنا مچھر کے پر کا ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کریں گے۔ یہ ہے جہنم، ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا، کیونکہ وہ امید نہیں رکھتے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کی میزبانی کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اسے جگہ بدل لانا چاہیں گے۔ آپ کہہ دیں اگر میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر سیاہی ہو جائیں، وہ بھی میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یقیناً ختم ہو جائیں گے، چاہے ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں اور ہمارے لیے لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ انسانی عقلیں کر ہی نہیں سکتی۔ آپ کہہ دیں
میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف تو بس وحی کی جاتی ہے، یقیناً تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ چنانچہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو لازم ہے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ الحمدللہ ہماری سورہ کہف کمپلیٹ ہوئی۔ اس سورہ کہف میں ہمیں بہت زیادہ لیسن ملے۔ ایک تو یہ تھا کہ علم کے میدان میں صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور بڑے چھوٹے چھوٹے ناگوار ایسے حالات آ جاتے ہیں، ان پر ہمیں بد دل نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کی نیک بندی حضرت مریم کا ذکر ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے والوں کی تاریخ بتا دی گئی ہے، اور آنے والے انسانوں کے لیے اور آج کے انسانوں کے لیے اس سورہ میں بہت بڑا سبق ہے کہ جب ساری اسباب کی نفی ہو جاتی ہے، اس میں رب کی ذات پر کیسے یقین رکھا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت وسیع رحمت والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات۔ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، جب اس نے اپنے رب کو چھپ کے پکارا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا ہے، اور اے میرے رب، میں آپ کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ یہاں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ جب انسان کے سارے تعلقات اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو انسان کے اندر ایک بے بسی سی آ جاتی ہے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے کہ حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے آپ سے ہمیشہ جو دعائیں کی ہیں، آپ نے وہ ساری دعائیں قبول کی ہیں۔ اب میں ایسی دعا کر رہا ہوں جس کا کوئی سبب ہے ہی نہیں ہے، اور یقیناً میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف رکھتا ہوں، اور شروع سے میری بیوی بانجھ ہے، سو آپ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائیں جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنا۔ جب انہوں نے دعا کی، بس انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے ایک وارث دے دیں، نہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے مشن کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے ایک وارث دیں جو آپ کے مشن کو اور آل یعقوب کو اور آل یعقوب کے مشن کو بھی جو آگے بڑھائے۔ ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ بس اولاد نہ مانگی جائے، دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دیں جو آپ کو راضی کرنے والی ہو، جو دیندار ہو، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دیں۔ اے زکریا، یقیناً ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جب کہ میری بیوی شروع سے ہی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں۔ کہا، ایسا ہی ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ پر بہت آسان ہے، یقیناً میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں حالانکہ آپ کچھ بھی نہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں۔ یہاں پہ بے یقینی نہیں ہے تاکہ دل کو اور اطمینان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تندرست ہوتے ہوئے 3 راتیں لوگوں سے بات نہ کرے گا۔ تو اپنے کمرہ عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا، بس ان کی طرف اشارہ کیا کہ صبح و شام کی تسبیح کرو۔ اب بچے کا ذکر کیا جا رہا ہے، بچہ بڑا ہو گیا ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ جلد ہی عطا کر دی گئی۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، ہم نے اسے بچپن میں ہی دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دی تھی اور اپنی جناب سے اسے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نرمی جس چیز میں بھی داخل ہو جائے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔
اور سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب آگے حضرت مریم کا ذکر ہے۔ حضرت مریم کے والدہ نے ایک نظر مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی اولاد دیں گے میں اسے اپنے رب کی خاطر آزاد کر دوں گی۔ دیکھیں سیم حضرت زکریا والا مشن ہے۔ حضرت زکریا نے بھی رب کے مشن کو بڑھانے کے لیے ایک وارث مانگا، حضرت مریم کی والدہ نے بھی رب کے مشن کو بڑھانے کے لیے ایک اولاد مانگی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے جو بھی اولاد دیں گے میں اسے آپ کی خاطر آزاد کر دوں گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب بچی پیدا ہوئی تو بچی کو ہیکل کی نظر کر دیا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندی تھی۔ اور یہاں ذکر ہے حضرت مریم کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب چلے گئی، پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا تو ہم نے اس کے پاس اپنے خاص فرشتے کو بھیجا تو اس نے اس کے لیے پورے انسان کی شکل اختیار کر لی۔ مریم نے کہا یقیناً میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے کہا یقیناً میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا کہ وہ مجھ پر تو بہت آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنا دیں، اور ہمیشہ سے یہ ایک طے شدہ کام ہے۔ حضرت جبرائیل کو دیکھ کے حضرت مریم گھبرا گئی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان پر پھونک مار دی تھی اور وہ پھر چلے گئے اور حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ اور یہ بچے کی معجزانہ پیدائش اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ بانجھ عورت کو یا آخری عمر میں کسی کو اولاد دے دے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ پھر مریم نے اس بچے کا حمل اٹھا لیا تو اس کے ساتھ الگ ہو کر ایک دور کی جگہ چلے گئی۔ پھر درد ذیٰ اسے کھجور کے ایک تنے تک لے آیا۔ اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بولی بلائی ہوئی ہوتی۔ پھر مریم کو فرشتے نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کرو، یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے اوپر سے تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا، بس تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2000 سال پہلے حضرت مریم کو کھجور کھانے کی تلقین کی ہے، لیکن میڈیکل سائنس آج یہ ثابت کر چکی ہے کہ پریگننٹ لیڈیز کے لیے کھجوریں کھانا کتنی فائدہ مند ہے۔ پھر اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دیکھو تو اسے کہہ دو کہ یقیناً میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، چنانچہ آج میں کسی انسان سے ہرگز بات نہ کروں گی۔ پھر وہ اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم بلا شبہ تو نے یقیناً بہت برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں ابھی بچہ ہے۔ اب بچے کی معجزانہ پیدائش کے بعد دوسرا معجزہ کہ بچہ ابھی چھوٹا سا ہے، ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ بولنا شروع ہو گیا ہے۔ بچے نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو تورات سکھا دی گئی اور پیدائش کے ساتھ ہی نبوت سے نواز دیا گیا، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی معجزانہ پیدائش ہوئی تھی، یعنی کہ ان کی پیدائش باپ کے بغیر ہوئی تھی۔ اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا، جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم حق کی بات جس میں وہ شک کرتے ہیں۔ پھر لوگوں نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے دیا، کہ کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو اسی چیز کی نفی یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے کہتا ہے کون فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔
یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، آپ لوگ میری عبادت کرو، بلکہ وہ یہی تلقین صاحب کو کرتے تھے، میرا اور آپ لوگوں کا رب صرف اللہ ہے، سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا، یعنی یہود اور نصارہ نے۔ تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ایک بڑے دن کی حاضری سے ہلاکت ہوگی۔ کس قدر سننے والے ہوں گے اور وہ کس قدر دیکھنے والے۔ جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں، اور آپ ان لوگوں کو حسد کے دن سے ڈرائیں جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یقیناً ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو اس پر ہے، اور وہ سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اب حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، یقیناً وہ بہت سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، اور نہ ہی آپ کا کچھ کام آ سکتا ہے؟ اے میرے ابا جان، بلا شبہ میرے پاس یقیناً وہ علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، چنانچہ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے رستے پر لے کر جاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، یقیناً شیطان ہمیشہ سے رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے، پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ یہاں دیکھیں تبلیغ کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم بار بار کہے جا رہے ہیں، اے میرے ابا جان، جو میرے پاس اللہ تعالیٰ نے علم بھیجا ہے، آپ اس کے پیچھے چلیں۔ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ بہت پیار سے یا آباتی کہہ رہے ہیں۔ اس سے ہمیں لیسن ملتا ہے کہ تبلیغ کرتے ہوئے ہم بھی کچھ ایسے الفاظ استعمال کریں جو اگلے بندے کے دل میں محبت پیدا کریں، نرمی پیدا کریں۔ بعض اوقات ہم کسی کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، بات ہماری ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ہمارا انداز نہیں اچھا ہوتا، تو اپنا انداز بھی ہمیں ایسا بنانا ہے کہ اگلا بندہ ہماری طرف متوجہ ہو اور ہماری بات غور سے سنے۔ باپ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والے ہو؟ یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ دو کہ تم صحیح سالم حال میں ہو۔ اس نے کہا، آپ پر سلام ہو، میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے، اور میں تم سے بھی کنارہ کشی کرتا ہوں، ان سے بھی جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں رہوں گا۔ تو باپ کو بس چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلے جاتا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا۔ ان کو ایک امید تھی کہ شاید میرے والد صحیح دن پہ آ جائیں گے، لیکن انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، انہوں نے اس محفل کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں بھی ایک لیسن ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی ایسی مجالس میں جانا چھوڑ دینا چاہیے جہاں ہمیں گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، کیونکہ اگر ہم گناہ نہیں کر رہے لیکن ہم ایسی مجلس میں ہیں جہاں گناہ ہو رہا ہے تو ہم بھی انہی لوگوں میں گنے جائیں گے۔ پھر جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، تو ساتھ میں ایک امید، ایک دعا کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں رہوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا جائے نا، پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے راستے بناتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اور اللہ اپنے طرف سے ہمیں بہت زیادہ انعامات دیتے ہیں، جیسے کہ آگے ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیے۔ تو جب وہ ان سے جدا ہو گیا اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ دیکھیں کتنا خوبصورت انعام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ہمیں ریٹرن جو ہے بہت بڑھا چڑھا کے دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سے نوازتا ہے۔ تو اپنے لیے یہ پوائنٹ ایک لے کے اٹھیے گا کہ
بہت سارے گناہ جو ہیں ہم سے نہیں چھوٹ پاتے، تو بس اپنے دل کو تب یہ سمجھائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ چھوڑ رہی ہوں نا، تو اللہ تعالیٰ مجھے بہترین سے نوازیں گے، اور یقین مانیں ایسا ہوگا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی گناہ کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کچھ بہتر سے نوازے گا، آپ کی زندگیوں میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو بھی انعامات دنیا میں ہی دیے جائیں گے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، اور ہم نے ان کے لیے سچی ناموری کو بہت بلند کر دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، یقیناً وہ ایک خالص کیا ہوا شخص تھا اور رسول اور نبی تھا۔ ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب سے اسے پکارا، ہم نے اسے سرگوشی کرتے ہوئے اپنے قریب کر لیا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر عطا کیا۔ اور آپ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول اور نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھا۔ اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، یقیناً وہ سچا نبی تھا، ہم نے اسے بہت عالی مقام تک بلند کیا۔ یہی لوگ ہیں جو ان پیغمبروں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے انعام فرمایا، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور ہم نے منتخب کیا۔ جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے روتے ہوئے۔ پھر ان کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے، تو جلد ہی وہ گمراہی کو جا ملے۔ اس میں ایک لیسن ہے کہ نماز کو ضائع کرنا اور نماز کو چھوڑ دینا انسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو اس نے کفر کیا، لیکن اس کے باوجود جو توبہ کر لیتے ہیں ان کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور سورہ الفرقان میں آتا ہے کہ جو لوگ توبہ کے بعد اچھے کام کرتے ہیں تو ان کے جو برے اعمال تھے اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابدی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا ہے، یقیناً اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اس میں سے وہ سلام کے سوا کوئی لغو بات نہ سنیں گے، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جن کا وارث اپنے بندوں میں سے انہیں ہم بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ زمین کا اور آسمانوں کا رب ہے، اس کا بھی رب ہے جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے۔ چنانچہ آپ اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ہی پوری طرح جمے رہو۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو واقعی جلد ہی زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، اور کیا انسان یاد نہیں کرتا؟ یقیناً ہم نے اسے پہلے بھی پیدا کیا ہے حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ انسان کی تخلیق پہ غور کروایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی تخلیق تو یاد کرو، تم ایک نطفے سے پیدا کیے گئے تھے، پھر اس نطفے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے کون زندہ کر کے نکالے گا؟ بس آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب کو شیاطین سمیت ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ہم ہر گروہ میں سے ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش ہے۔ یقیناً ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ پیچھے کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ تو ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں، تو اب یہاں پہ اس چیز کی مزید تصدیق کی گئی ہے، مزید تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ ہم زیادہ جانتے ہیں کون جہنم میں داخل ہونے والا ہے، کون زیادہ مستحق ہے۔
ان میں سے ہر شخص اس پر گزرنے والا ہے، یعنی کہ پل صراط، اور یہ ہمیشہ سے آپ کے رب کی حتمی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کون سا مقام میں بہتر اور مجلس میں زیادہ اچھا ہے۔ یہاں کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے جو غریب صحابہ اور رئیس کافروں کے درمیان مجالس کا موازنہ کرتے تھے، اور کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہم نے ان سے پہلے بھی ہلاک کر دیے، اور جو ان میں سے ساز و سامان اور دیکھنے میں بھی زیادہ اچھے تھے۔ آپ کہہ دیں جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو لازم ہے کہ اسے رحمان ایک مدت تک مہلت دے، یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، عذاب یا قیامت، تو وہ ضرور جان لیں گے کون ہے جو مقام میں بدتر ہے اور لشکر کے لحاظ سے زیادہ کمزور ہے۔ پیچھے جیسے کہ کفار جو تھے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، یہ تو غریب ہے اور ان کی مجالسیں ایسی ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ تم قیامت کے روز دیکھ لو گے کہ کون مقام میں زیادہ بہتر ہے اور کون کمزور ہے۔ آج تو تمہیں وہ کمزور نظر آ رہے ہیں نا، کل تم دیکھ لو گے کہ مقام میں کون کمزور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں زیادہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے تو مال اور اولاد لازماً ہی دیے جاتے ہیں؟ آج بھی مال اور اولاد ہی فتنہ ہے کہ جو لوگ مال اور اولاد میں زیادہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر ایک فخر جتلاتے ہیں کہ ہم تو مال اور اولاد میں زیادہ ہیں ان سے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہے تو ہم عذاب سے بچ جائیں گے، تو ان کی آگے نفی کی جا رہی ہے۔ کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے یا اس نے رحمان کے نزدیک کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے ہم ضرور لکھیں گے اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے، بہت بڑا اضافہ کرنا۔ جہاں تک غیب کی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے تھے، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہو، ہرگز نہیں، جلد ہی وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف مد مقابل کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دیے ہیں جو انہیں ابار رہے ہیں، خوب ابارنا، چنانچہ آپ ان پر جلدی نہ کریں، یقیناً ہم ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں، اچھی طرح شمار کرنا، جس دن ہم متقیوں کو مہمان بنا کر رحمان کی طرف جمع کر دیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہم پیاسا ہانکیں گے۔ انہیں کسی سفارش کا اختیار نہیں ہوگا مگر جنہوں نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی بیٹا بنایا ہے، بلا شبہ یقیناً تم بہت بری بات کرتے ہو، بہت بڑی بات کو آئے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ لوگوں کی ایذا دینے پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صابر کوئی نہیں ہے، کہ لوگ اس کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں اور اس کی اولادیں مقرر کرتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور روزیاں پہنچاتا رہتا ہے اور ان کی برائیاں ان سے ٹالتا رہتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی، جلد ہی رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ ایک بہت پیاری خوبصورت حدیث ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو، پھر جبرائیل بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی بات حضرت جبرائیل پورے آسمان میں منادی کر دیتے ہیں،
پھر آسمان میں تمام فرشتے بھی اس انسان سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہی محبت دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے اور دنیا والے بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں، اور ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ اللہ اکبر! کتنی خوف دلانے والی بات ہے کہ آپ کسی انسان کو محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ مریم ہم نے کمپلیٹ کی، اور اس میں تو ایک چیز کی مسلسل مماثلت رہی ہے۔ ہم نے حضرت مریم کا قصہ پڑھا، ہم نے حضرت زکریا کا قصہ پڑھا، ہم نے حضرت ابراہیم کا قصہ پڑھا۔ ان سب کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ تعالیٰ کے دین کے مشن کو آگے بڑھانا۔ تو ہم بھی اس چیز کو یہاں سے سیکھ کے اٹھیں گے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کی لازماً کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنے دین کا کام کسی پرندے سے بھی لے سکتا ہے، کسی جانور سے بھی لے سکتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ باتیں مشکل نہیں ہیں۔ اب آغاز کرتے ہیں اپنی سورہ طٰہٰ کا، اور ہمارا پارہ بھی نصف ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ سورہ طٰہٰ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ حروف مقطعات۔ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یعنی یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اس سورہ کے متعلق ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ان کی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تو یہ سن کر ان کو بہت غصہ آیا اور وہ اپنے بہن کے گھر گئے اور جا کر اپنی بہن اور بہنوئی کو مارا۔ پھر بعد میں ندامت محسوس ہوئی تو پھر اپنی بہن سے کہا کہ میرے پاس بھی لاؤ، مجھے بھی سناؤ تم کیا پڑھی تھی۔ تو ان کی بہن نے کہا پہلے آپ غسل کر کے آئیں۔ پھر جب حضرت عمر جو تھے وہ غسل کر کے آئے تو ان کی بہن نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات اپنے بھائی کے سامنے تلاوت کی، اور ان آیات سے حضرت عمر جیسے انسان کا دل پگھل گیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، وسیع رحمت والا اور عرش پر بلند ہوا۔ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گلی مٹی کے نیچے ہے۔ اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں، یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے۔ اور سورہ الملک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے، اور ادھر اللطیف اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہوا ہے، اور لطیف اس کو کہتے ہیں کہ جو سینوں میں اٹھنے والے راز کو بھی جان لیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو لطیف ہے، وہی نا آپ کی پوشیدہ بات کو جانے گا، حالانکہ وہ تو سینے میں اٹھنے والے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے ہی بہترین نام ہے۔ اب حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے۔ اس سورہ میں حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کا اور فرعون کا ذکر ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی۔
اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی جب اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں اور یہاں اس آگ پر کوئی رہنمائی پاؤں۔ پھر جب اس کے پاس آیا تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں، بس اپنے جوتے اتار دو، یقیناً تم وادی مقدس طویٰ میں ہو۔ سبحان اللہ حضرت موسیٰ کی کیا فیلنگز ہوں گی کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں۔ اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، بس جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم تلاوت سنیں تو اسے غور سے سننا چاہیے۔ ہم سنیں گے تو ہمارے دل پہ اثر کرے گی، اگر ہم نہیں سنیں گے، اگنور کریں گے تو کیسے ہمیں چیزوں کی تفصیل اور گہرائی سمجھ آئے گی۔ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے۔ سو تمہیں اس سے نہ روکنے کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا ہے، بس تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جاڑتا ہوں، اور اس میں سے میرے لیے اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھینک دو موسیٰ اس کو، تو موسیٰ نے اس کو پھینک دیا تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ یہ معجزہ تھا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اپنی اسٹک کو پھینکا تو وہ ایک سانپ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پکڑو اور ڈرو مت، جلد ہی ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل سے ملاؤ، وہ سفید چمکتا ہوا بغیر عیب کے نکلے گا، اور یہ دوسری نشانی تھی تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان میں سے کسی ایک کو معاون مقرر کر دیں، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ یہاں پہ ایک لیسن ہے کہ دین کے کاموں میں گھر والوں کی سپورٹ ایک بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم مل کر عمل کریں گے تبھی تو اللہ تعالیٰ کا کثیر ذکر ہو سکے گا۔ یقیناً تو ہی ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً جو تم نے مانگا تجھے دے دیا گیا اے موسیٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ایک بار اور تم پر احسان کیا تھا۔ جب ہماری کوئی دعا ہمیں لگے کہ قبول نہیں ہو رہی تو یاد کیا کریں کہ کوئی اس سے پہلے بھی کوئی مصیبت آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے کیسے نکالا۔ جب ہم نے تمہاری ماں کی جانب وحی کی، جو بھی وحی کی، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال دے، پھر اس کو دریا میں پھینک دو، پھر لازم ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے، اور اسے ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، یعنی فرعون۔ اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی تاکہ تم میرے سامنے پرورش کیے جاؤ۔ جب تمہاری بہن چل رہی تھی، چنانچہ وہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں جو اس کی اچھی پرورش کرے گی؟ بس ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے اس غم سے تمہیں نجات دی، ہم نے تمہیں آزمایا، خوب آزمانا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر تم اپنے مقرر وقت پر آ گئے اے موسیٰ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو ان کے پچھلے واقعات یاد دلا رہے ہیں۔ جب وہ پچھلی اپنی تکالیف میں تھے، آزمائشوں میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اپنی پچھلی آزمائشیں بھی یاد کر لو، ہم نے تمہیں ہر ایک آزمائش سے کیسے نکالا ہے۔
میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے بنایا ہے، تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پھر دونوں اس سے نرم بات کہو، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا، اے میرے رب، یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا وہ سرکشی کرے گا۔ فرمایا، ڈرو مت۔ یہاں سے لیسن ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرتے ہوئے جب ہمیں خوف محسوس ہو نا کہ وہ بندہ یا فلاں بندے سے ہمیں تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو بس اس بات کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے۔ فرمایا، ڈرو مت، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ بہت بہت خوبصورت لیسن ہے ہمارے لیے۔ جب ہم تبلیغ کریں گے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے۔ تو دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ یقیناً ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، چنانچہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور ان کو عذاب نہ دے، یقیناً ہم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلا۔ بلا شبہ یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے، بے شک اس شخص پر عذاب ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ فرعون نے کہا، تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر اسے رستہ دکھایا۔ فرعون نے کہا، پھر تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے۔ میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ وہ غلطی کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف نباتات کی کئی قسمیں نکالیں، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم میرے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم بھی تمہارے پاس ضرور ایسا جادو لائیں گے۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک وعدے کا مقرر وقت ہے، تو ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے اور نہ تم ایسی جگہ میں جو ہموار ہے۔ چنانچہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لو، نہ ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم ایسی جگہ میں جو ہموار ہو۔ موسیٰ نے کہا، تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے اور یہ لوگ چڑھے دن جمع کر دیے جائیں گے۔ پھر فرعون واپس لوٹا، اس نے اپنی ساری تدابیریں جمع کیں، پھر وہ مقابلے کو آ گیا، کیونکہ ان لوگوں کو لگتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے معجزے جو ہیں وہ جادو ہیں، تو اسی بات کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہارا برا ہو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں ایک عذاب سے فنا کر دے گا، یقیناً جھوٹ جس نے بھی گڑا ہو وہ نامراد ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی۔ انہوں نے کہا، بلا شبہ یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں اور وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ آج اپنی تدبیریں پختہ کر لو، پھر صف بستہ ہو کر آؤ، یقیناً آج جس نے غلبہ حاصل کر لیا وہی کامیاب ہے۔ موسیٰ نے کہا، انہوں نے کہا، اے موسیٰ، تم پھینکتے ہو یا ہم پہلے پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا، بلکہ تم ہی پھینکو۔ تو یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، ان کے جادو سے موسیٰ کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے کہا، ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب ہو جاؤ گے، اور پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اسے بھی نگل جائے گا، یقیناً جو کچھ انہوں نے بنایا ہے جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی۔
اتنے بڑے جادوگروں نے یہ محسوس کر لیا تھا یہ جادو نہیں، یہ کوئی معجزہ ہے. ہم تو اپنی رسیوں اور لاٹھیوں سے اس کو یہ محسوس کروا رہے تھے کہ یہ تمہاری طرف سانپ آ رہے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ نے جب اپنا عصا ڈالا اور وہ ایک بڑا سا سانپ بن گیا اور ان کی رسیوں کو اور ان کی لاٹھیوں کو نگل گیا تو وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ یقیناً وہ ضرور تمہارا کوئی بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، بس یقیناً میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ضرور پھانسی دوں گا، اور پھر تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے. جادوگروں نے کہا ہم تمہیں ان پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے جو واضح دلائل سے ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور نہ ہی اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. چنانچہ فیصلہ کرو جو تم فیصلہ کرنے والے ہو، یقیناً تم صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرو گے. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. یہاں جادوگر اپنے خطاؤں کی بخشش مانگ رہے ہیں. یقیناً ہم تو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور اس جادو کے کام کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. بلا شبہ جو شخص اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ وہ جی سکے گا، اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو ان کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، اور نہ تم تعقب کا خوف کھاؤ گے اور نہ ہی تم ڈرو گے. پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو ان کو سمندر نے ڈانپ لیا اس چیز نے جس نے انہیں ڈانپا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور صحیح رہنمائی نہ کی. اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی، ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب کا تمہیں وعدہ دیا، ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور اس میں سے حد سے نہ بڑھو ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اور جن پر میرا غضب ٹوٹتا ہے تو یقیناً وہ ہلاک ہو جاتا ہے. اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا، نیک اعمال کیے، پھر سیدھی راہ پر چلا تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں. اب آگے تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ سمندر پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاص لوگوں کو ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف چلے، لیکن رب کی ملاقات کے شوق میں تیز رفتاری سے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے ہی طور پر پہنچ گئے. یہاں اس چیز کا تذکرہ ہے. اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی ہے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا وہ لوگ میرے نشان قدم پر ہیں، میرے نشان قدم پر ہیں، اور اے میرے رب میں جلدی آپ کی طرف اسی لیے آیا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بلا شبہ ہم نے یقیناً تمہارے بعد تمہاری قوم کی آزمائش کی ہے، تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے. حضرت موسیٰ کے بعد سامری نامی شخص نے بنی اسرائیل کو بچڑا پونجنے پر لگا دیا، جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو طور پہ دی تھی. تو موسیٰ غضبناک افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا. اس نے کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر کوئی لمبا زمانہ گزر گیا تھا، یا تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب ٹوٹ پڑے تو تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تو ہم نے انہیں پھینک دیا. پھر اسی طرح سامری نے کچھ ڈالا، پس اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا جس کے لیے جسم تھا، جس کی بیل کی سی آواز تھی. پھر لوگوں نے کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، سو وہ بھول گیا ہے.
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے اپنے پاس بلایا لیکن 10 راتیں زیادہ کر لیں، تو ان لوگوں کو لگا کہ شاید طور پہ جا کے حضرت موسیٰ ہمیں بھول گئے ہیں۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے، نہ ان کے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے، نہ کسی نفع کا۔ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا، اے لوگو یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو، یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے، چنانچہ تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کی پرستش پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ نہ آئے۔ ان کو یقین نہیں تھا نا کہ موسیٰ آئیں گے۔ جب موسیٰ آئے تو موسیٰ نے کہا، اے ہارون، تم نے جب انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہوئے ہیں تو تم نے انہیں روکا کیوں نہیں کہ تم میری پیروی۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون، تم نے جب انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہوئے تو کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم میری پیروی نہ کرو؟ تو کیا تم نے میری حکم کی نافرمانی کی ہے؟ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، تم میری داڑھی کو نہ پکڑو نہ ہی میرے سر کو، یقیناً میں اس سے ڈرا کہ تم کہو گے تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ جب حضرت موسیٰ آئے تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت ہارون کو ڈانٹا، کیونکہ وہ جانے سے پہلے جو تھی اپنی قوم کی ذمہ داری حضرت ہارون کو دے کے گئے تھے، اور آتے ہی ان کو ڈانٹا اور غصے سے ان کے داڑھی کے بال پکڑ لیے کہ تم نے ان لوگوں کو روکا نہیں تھا۔ اور پھر سورہ اعراف میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ حضرت ہارون کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو روکا تھا، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا، مجھے ڈر تھا کہ یہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ سامری کے پاس گئے۔ موسیٰ نے کہا، تو اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھائی اور میں نے اس کو پھینک دیا، اور اسی طرح میرے نفس نے میرے لیے خوشنما بنا دیا۔ موسیٰ نے کہا، پھر جاؤ، تو یقیناً دنیا کی زندگی میں تمہاری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے قطعاً ٹالا نہ جائے گا، اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو مجاور بن کر بیٹھا تھا، ہم ضرور اسے جلا دیں گے، پھر ہم اسے سمندر میں اڑا دیں گے، اچھی طرح اڑانا۔ یقیناً تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو ان کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں، یقیناً جو پہلے گزر چکے۔ یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس ایک ذکر عطا کیا ہے، جو اس سے منہ موڑے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا۔ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا، جس دن ہم اس حال میں مجرموں کو جمع کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، وہ آپس میں چھپ کے کہیں گے، تم لوگ دنیا میں بس 10 دن ہی رہے ہو، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہے تھے، ہم خود جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے۔ جب ان میں سے بہترین رائے والا کہے گا، تم صرف 1 دن ہی ٹھہرے ہو۔ قیامت کے دن انسانوں کو لگے گا وہ تو بس 10 دن رہے ہیں یا 1 دن رہے ہیں۔ بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ لوگ کہیں گے ہم تو شاید صبح کا 1 پہر رہے ہیں یا دوپہر کا 1 پہر رہے ہیں، اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔ یہاں قیامت کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، آپ اس میں نہ کوئی ٹیر دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلا، اور اس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، اس میں کوئی کجی نہ ہوگی اور آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی، چنانچہ آپ سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سن سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس دن کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے اور اسے بات کرنا پسند فرمائے، اور سب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ چہرے اس دن زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے کے سامنے جھک جائیں گے، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا، اور جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو تو نہ وہ کسی ناانصافی سے ڈرے گا اور نہ کسی حق تلفی سے۔ اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا، اس میں ہم نے ہر حکم سے طرح طرح کی کچھ وعیدیں بیان کی، شاید کہ لوگ ڈر جائیں یا وہ قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ بس اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، یہ بادشاہ حقیقی ہے، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے۔
اور آپ دعا کریں ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ اور اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاکید کی تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نہ تو بھوکے رہو گے اور اس میں نہ تو تم ننگے رہو گے، یقیناً اس میں نہ تو تم پیاسے رہو گے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی۔ بس شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اے آدم کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں اور ایسی بادشاہت جو پرائی نہ ہو؟ بس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گیا۔ آج بھی شیطان جو ہے نا سب سے پہلے لباس پہ وار کرتا ہے، آج بھی اس کا یہی مقصد ہے کہ آج کے انسان کو ننگا کر دیا جائے۔ کچھ لڑکیوں کے دلوں میں پہلے وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نہ حجاب کرو، تم تھوڑے سے بال نکال لو، پھر وہ بال نکالتی ہے، پھر اسے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو تم اپنا حجاب بھی اتار دو، آہستہ آہستہ کر کے اسے بے لباس کرتا ہے۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پھر اس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر اگر واقعی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مصیبت میں پڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کا حال بتایا جا رہا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہو گئی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تیرے سامنے آتی تھی تو نے انہیں بلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھے بلا دیں گے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر عمل نہیں کرتا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے اس سے پہلے کتنے ہی زمانوں کے لوگوں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں یقیناً عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، اور اگر آپ کے رب کی جناب سے ایک بات نہ ہوتی اور ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو عذاب ضرور لازماً آ جاتا۔ اب آگے غم کو دور کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ چنانچہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر صبر کریں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی، بس تسبیح کریں اور دن کے کناروں پہ بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو سر و سامان دیا ہے۔ دنیا کی زندگی کی زینت ہے تاکہ ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر پابند رہیں۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم ہی آپ کو دیں گے، اور آخری انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں، تو اگر وہ نماز نہیں بھی پڑھ رہے تو ہم ان کو تلقین کرتے رہیں، رک نہ جائیں، اور خود بھی اس چیز پر پابند رہیں۔ اور انہوں نے کہا وہ ہمارے پاس ہمارے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں کی کوئی دلیل نہیں آئی؟ اگر ہم ان سے پہلے انہیں کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے اے میرے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ اور آپ کہہ دیں ہر ایک منتظر ہے، سو تم بھی انتظار کرو، پھر جلد ہی تم جان لو گے کہ کون سیدھے راستے والے ہیں اور کس نے ہدایت پائی ہے۔ الحمدللہ ہمارا پارہ کمپلیٹ ہوا، جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، آمین۔
الحمدللہ الحمدللہ شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الحمدللہ کہ اخبارہ آج پارہ 16 ختم ہوا الحمدللہ. جی زنیرہ. السلام علیکم. جی آپ ہی میں دعا پڑھا دوں. کون پڑھنا چاہے گا دعا؟ جی آپ ہی نورین. میں پہلے پڑھتی ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پڑھتی ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. بارک اللہ. جی اور کوئی ہے؟ جی سارا پروین. جی پڑھیے. جی سسٹر سارا آپ کا مائک آن ہے، آپ دعا پڑھیے. میرے خیال سے ان کے مسئلہ ہے مائک کی طرف. کوئی اور سسٹر پڑھنا چاہ رہی ہیں دعا؟ جی روبی، سسٹر روبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دیجیے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دیجیے اور میری زبان کی گرہ کھول دیجیے تاکہ میری بات سمجھ سکیں. آمین. تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑی سی کریکشن ہے، قولی. ٹھیک ہے. ٹھیک. بارک اللہ فیک. بارک اللہ. جی اور کوئی سسٹر پڑھنا چاہ رہی ہیں دعا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جی ہم چلتے ہیں ریفلیکشنز کی طرف. آپ نے کیا سیکھا پارے سے؟ سو آپ اپنے اپنے پوائنٹ شیئر کرتے جائیں. جی نوریت. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نارا جی ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے، بہت سویٹ اور بہت نرم لہجے میں آپ نے سارا پارا لے کے چل رہی ہیں اور بہت سی چیزیں نوٹ کی ہیں، مگر ایک جو مجھے پوائنٹ کلک کیا وہ یہ تھا کہ نرم دلی جو ہے، نرمی جس چیز میں داخل ہے اسے اچھا بنا دیتی ہے. تو یعنی نرمی ہر لحاظ سے اچھی ہوتی ہے، چاہے دل کی ہو یا زبان کی نرمی ہو، اس سے آپ دوسروں کو اپنا بنا سکتے ہیں. اور نرم دلی سے آپ نے کیا مارتے ہیں، زبان کی نرمی نرم لہجہ دوسرے پر اثر کرتا ہے. آپ اپنی بات دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. گویا نرم دلی اور نرم لہجے سے آپ اللہ اور اس کے بندوں دونوں کے محبوب بن جاتے ہیں. واقعی نرمی چیزوں کو بہتر بناتی ہے. یہ تھا میرا آج کا سیدہ جی. بارک اللہ فیک. نورین جی بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ماشاء اللہ آپ نے شیئر کیے. پارہ نمبر 16 کے 16 کے الحمدللہ. کوئی اور سسٹر اپنے پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں؟ جو لکھ رہی ہیں چیٹ میں تو وہ بھی پوائنٹس اپنے لکھ سکتی ہیں اگر وہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے بولنا. جی نوشیما جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بارک اللہ زنیرہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا علم مبارک کرے آپ کو. بہت خوبصورت انداز میں آپ بولی، بہت پیاری تلاوت کی. بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پارہ نمبر 16 میں سورہ مریم میں جو دعا کا کانسیپٹ دیا گیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. حضرت زکریا کی دعا، حضرت مریم کی والدہ کی دعا، ان کی دعاؤں کا اخلاص. پتہ چلتا ہے کہ دعا قبول ہونے میں کی جو لازمی ایک شرط ہے نا، اس میں اخلاص ہونا چاہیے اور اپنے رب پر توکل ہونا چاہیے. کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کتنی زیادہ عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی کیسا باسعادت عطا فرمایا جو نبی ہوا. تو اپنی دعاؤں کے بارے میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس سے دعا مانگنی چاہیے. یہ مومن کا ہتھیار ہے. اس کو کبھی بھی اپنا ہتھیار کس لیے ہوتا ہے؟ انسان کی پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں. تو ہماری پروٹیکشن دعاؤں میں ہے، اور یہ ہمارے رب پر ہمارے کامل یقین کا اظہار ہے. تو دعا ضرور مانگنی چاہیے، اور رمضان کا مہینہ تو اس کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے. تو دعا ضرور مانگیں، نمازوں کے بعد، روزہ افطار کرتے ہوئے دعا کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکی. بالکل بہت صحیح اور بہت ہی خوبصورت پوائنٹ کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے. ہمیں مسنون طریقہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا طریقہ کہ ہمیں دعا کس طرح مانگنی ہے، کیا طریقہ ہے، کیا آداب ہیں دعا کے مانگنے کے. سو ہم اس کو بھی اپنی دعا جب مانگا کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ یعنی مسنون طریقے کو بھی ہم اسی کو فالو کریں کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلوات بھیجیں، اس کے بعد اپنی حاجات اور جو بھی ہماری دعاؤں کے طریقے ہیں، ہمیں دعا مانگنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ہم وہ اپنی حاجات مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. بارک اللہ. اور کوئی سسٹر کوئی شیئر کرنا چاہ رہی ہے اپنا پوائنٹ؟ نہیں تو میں شیئر کرتی ہوں اپنا پوائنٹ ایک کہ پارہ سے ایک بہت ہی خوبصورت پوائنٹ میرے لیے ایک بہت ریمائنڈر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے، اور وہ شرک کی مثال ایسی ہے جب اللہ سے کوئی شرک کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے تھے آیت میں یہ اللہ کے نزدیک شرک ایسا ہے کہ جب کوئی کرتا ہے تو زمین پھٹ پڑے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے شرک. اور شرک ہم یہ نہ سمجھے کہ شرک جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ کسی کو ہم نے شریک کر دیا یا بیٹا بنا دیا. بڑا شرک اور چھوٹا شرک، اللہ کے ساتھ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو، کوئی بھی انسان ہو، ہم اس کے ساتھ شریک کر دیں کہ نہیں، ہم اس سے اس کی نسبت بنا دیں کہ نہیں ہمیں یہ دینے والا ہے، یہ چیز میری حفاظت کرے گی، یا یہ انسان میری حفاظت کرے گا، یا یہ اس انسان کی بدولت مجھے یہ ملا، یا اس انسان کی بدولت میرے ساتھ یہ ہوا. سو ہر بڑا اور چھوٹا شرک اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ منسلک کر دیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا. اور یاد رکھیں کہ آیت کیا تھی کہ اللہ کے نزدیک شرک ایسا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین پھٹ پڑے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرک ناپسند ہے. سو ہمیں اس سے حد درجے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں جو ہم کر رہے ہیں کہ آیا وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے یا پھر کسی اور کے لیے. ساتھ ساتھ ہمیں دعا بھی سکھائی گئی شرک سے بچنے کے لیے، وہ بھی مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ اس سے کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں بخشش مانگتی ہوں اس سے جو انجانے میں کروں. الحمدللہ. جی اور کچھ اس طرح اپنا پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی ساشا. میں آپ کو میٹ کرتی ہوں. جی السلام علیکم. مجھے یہ کہنا تھا کہ اس میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جو یہود کی کتاب میں ملتا ہے، اور اس میں پرزسٹنٹ کویسچننگ کے لیے جو ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو ایک وے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام
السلام کا کہ وہ بار بار کویشچن کرتے ہیں اور کویشچن کر کے وہ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ ان کو بتا رہے ہیں ان کے جو ٹیچر ہیں اس وقت کہ آپ جو ہے وہ صبر سے کام لیں، آپ کو سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو قرآن میں بارہ ہم دیکھتے ہیں کہ کویشچننگ از ویری امپورٹنٹ۔ تو جب ہم کویشچن کریں تو اس سے ہمارا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر ہمیں علم حاصل ہو، کیونکہ ہماری عقل جو ہے وہ بعض اوقات ہر چیز تک نہیں پہنچ سکتی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ ان کی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں بنایا ہمیں اسے سر تسلیم خم کر کے ماننا چاہیے، اور کویشچنز ایسے کرنے چاہیے یوزلی جہاں سے ہمیں لرننگ پرسپیکٹیو ملے انشاءاللہ، اور لیم کویشچنز نہیں کرنے چاہیے۔ جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک، بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ساشا، کہ بیجا سوالوں سے بچنے کی حد درجے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پھر گمراہی کا باعث ہو جاتے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ جی زنیرہ، آر یو دیر؟ اوور ٹو یو۔ ٹھیک ہے زنیرہ کا آج میرے خیال سے نیٹ کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ ہم کل دوبارہ ملیں گے، اور آپ سب سسٹرز کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا آنا، یہاں بیٹھنا، اس مجلس میں بیٹھ کے قرآن سیکھنا ہم سب سے قبول فرمائے۔ جو غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہم سے معاف فرما لے، آمین۔ کل انشاءاللہ پارہ 17 کے ساتھ ملیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری کوششوں کو تمام سسٹرز کی جو اس میں شامل ہیں ان کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش کی طلب کرتی ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا جمیعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔